حدیث پاک بیان کروں گا۔ جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فشق الفقر وضیق العیش والمعاش۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ فشق الفقر وضیق العیش والمعاش، اس نے فقر و فاقہ کی شکایت، تنگی رزق کی شکایت کی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وظیفہ بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا، اذا دخلت منزلک فسلم ان کان فیہ احد او لم یکن فیہ احد۔ اے تنگی رزق کی شکایت کرنے والے، جب بھی گھر میں جاؤ تو سلام کرو، چاہے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو۔ ثم سلم علیہ، پھر میری بارگاہ میں سلام پیش کرو۔ وقرا قل هو اللہ احد مرۃ واحدہ، پھر ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو۔ ففعل الرجل، اس شخص نے ایسا ہی کیا، جب بھی گھر جاتا سلام کرتا، پھر حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا، السلام علیکم ایھا النبی، پھر سورہ اخلاص پڑھتا۔ فَأَدَارَ اللَّهُ عَلَيْهِ الرِّزْقَ، اللہ عز و جل نے اس پر رزق کے دروازے کھول دی۔ حَتَّى أَفَاضَ عَلَى جِيرَانِهِ وَعَلَى قَرَبَانِهِ، یہاں تک کہ اس نے اپنے رزق سے اپنے پڑوسیوں اور رشتہ داروں کی بھی مدد دی۔ رب نے اتنا رزق عطا فرمایا، اتنا رزق عطا فرمایا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی رزق کی برکتیں ملے، بلکہ دنیا و آخرت کی تمام برکتیں ملیں، تو درود پاک کو وظیفہ بنا لیں، اس وظیفے کو بھی اپنا لیں۔ گھر جائیں تو سلام کریں، پھر حضور کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کریں، پھر سورہ اخلاص پڑھیں۔ انشاءاللہ دنیا بھی سنورے گی، اور انشاءاللہ عز و جل قبر و آخرت بھی سنورے گی۔ دنیا میں برکتیں ملیں گی، انشاءاللہ آخرت میں بھی برکتیں ملیں گی۔ کیوں نہ ملیں؟ کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عصورت علیہ حاجت فلیکثر علیہ من الصلاۃ، کسی پر کوئی تنگی آئے، مصیبت آئے، دکھ آئے، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے۔ فإنها تکشف الہموم والغموم والکروب، یہ کثرت سے درود پاک پڑھنا اس کے غموں کو، اس کے دکھوں کو، اس کی پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ وتکثر الارزاق، اس کے رزق میں برکت ڈال دے گا۔ وتقضی الحوائج، اس کی حاجتوں کو پورا کر دے گا۔ مشکل جو سر پہ آ پڑی، تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پہ درود اور سلام۔ شاہ ولی اللہ کے والد شاہ عبد الرحیم ایک مرتبہ بیمار ہو گئے، خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور نے اپنا جلوہ بھی دکھایا، شفا بھی عطا فرمائی، اور جاتے جاتے اپنا بال مبارک بھی عطا فرما دیا۔ وہ فرماتے ہیں، بہا وجدنا ما وجدنا، ہم نے جو کچھ پایا ہے درود پاک کی برکت سے پایا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ ہر دور میں حق و باطل کی جنگ رہی ہے۔ نمرود کا زمانہ ہو تو مقابلے میں ابراہیم علیہ السلام موجود ہیں، فرعون کا زمانہ ہو تو موسیٰ علیہ السلام، ابو جہل، ابو لہب جیسے اس امت کے فرعون ہوں تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مقابلے میں ہیں۔ اسی طرح یزید پلید ناپاک کا جو دور حکومت آیا، وہ خلافت کا اہل نہیں تھا، نااہل تھا، بے نمازی تھا، شراب کا عادی تھا، یہاں تک کہ اپنے دور میں بہن بھائی کے نکاح کو اس نے جائز قرار دیا، درست قرار دیا۔ وہ بندر اور ریچھ کی لڑائی کے تماشے کرواتا، یہ اس کی عادات تھی۔ کسی طور پر بھی خلافت کا اہل نہیں تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے بیعت طلب کی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اس کی بیعت کر لیتے ہیں تو لوگ اسے صحیح سمجھیں گے، اس کے لیے سند بن جائے گی۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں موجود ہیں، وہاں سے مکہ مکرمہ ہجرت کرتے، پھر وہاں سے کوفی بلاتے کہ آپ ہمارا کوئی سردار نہیں ہے، ہمارا کوئی خلیفہ نہیں ہے، ہم تو آپ کو بلا رہے ہیں، آپ آ جائیں۔ اب اگر امام حسین انکار کرتے تو یہ فکر دامن گیر ہے کہ کل اپنے نانا جان کو کیا جواب دوں، کل ان کو کیا جواب دوں۔ ہزاروں کی تعداد میں ان کے خط آتے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی طرف روانہ ہوتے،
ایک ظالم و جابر بادشاہ کے خلاف ان کی مدد کرنے کے لیے وہاں پہنچتے ہیں تو سب پیچھے ہٹ جاتے ہیں. یزید کی فوج سامنے آ جاتی اور کوفی پیچھے ہٹ گئے. بے وفائی کی انہوں نے. اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اپنا پاک ہاتھ یزید کے ناپاک ہاتھ میں دے دیتے تو خلعت بھی ملتی ہے, اعزاز بھی ملتا ہے, ظاہری طور پہ ان کو کوئی شہید نہیں کرے گا, کوئی قتل نہیں کرے گا, شہید نہیں کرے گا. لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان بچانے نہیں آئے تھے, نانا جان کا دین بچانے آئے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق کا دامن تھامے رکھا, باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا, باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا. 22,000 کا لشکر سامنے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ رفقا کے ساتھ موجود. لیکن وہ مولا علی کے شہزادے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ پیا ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں. آج اگر وہ باطل کے سامنے سرنگوں ہو جاتے ہیں تو کل دنیا باطل کے پیچھے چلے گی. کل اسلام میں ایسا رکھنا پڑ جائے گا جو قیامت تک کبھی بھر نہیں سکے گا. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے حق کی خاطر اپنی جان قربان کر, حق کی خاطر اپنا خاندان قربان کر دیا, سب کچھ قربان دیا لیکن کر دیا, لیکن اپنے نانا جان کے دین پر آنچ نہیں آنے. اب دیکھیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو دیکھیں, ہر پہلو کے لحاظ سے خلافت کی اہل, ہر پہلو کے لحاظ سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فائق ہیں, ہر لحاظ سے حق پر ہے. لیکن اس کے باوجود بہت سارے لوگ یزید اس خبیث ناپاک کہ جس کے بارے میں ہے کہ اس کا فسق تواتر سے, کفر میں اختلاف ہے لیکن فسق تواتر سے, اس کو حق پر کہتے, اس کو امیر المومنین کہتے ہیں. حالانکہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اموی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, کسی نے ان کے سامنے یزید کو امیر المومنین کہہ دیا تو آپ نے اسے 20 کوڑے لگوائے, درے لگوائے کہ تم یزید کو امیر المومنین کہتے ہو. ادھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو دیکھے, ادھر یزید ناپاک خبیث کی حالت دیکھے کہ بے نمازی ہے, بے نمازی ہے, شرابی ہے, شراب کا عادی, وہ نااہل ہے, خلافت کا اہل نہیں ہے, وہ بندروں کو اور بندروں کا ریچھ کا ناچ دیکھنے والا ہے, تماشا دیکھنے والا ہے, ماں بہن کے نکاح میں چھوٹ دینے والا ہے. بلکہ بعد میں شہادت حسین کے بعد اس کا حال یہ ہوا کہ مدینہ منورہ پر حملہ کیا اور وہاں کی پاکیزہ بیویوں کو اپنے ناپاک لشکر پر حلال قرار دے دی کہ 3 دن کے لیے تمہارے لیے حلال ہوں. الیاذ باللہ. اس کی وجہ سے کئی بیویاں, کنواری بیویاں حاملہ ہو گئی, یہاں تک کہ کعبے پہ پتھر برسوائے, اس کے لشکر نے کعبے پہ پتھر برسائے. یعنی ایسی ناپاک شخصیت کا حامل وہ شخص ہے یزید. اور ادھر دوسری طرف امام حسین دیکھے کہ جنہوں نے 25 حج پیدل کیے, 25 حج پیدل کرنے والے ہیں, رات کے شب بیدار ہیں, قرآن کی تلاوت کرنے والے ایسے ہیں کہ سر نیزے پہ ہے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. یہ وہ شخصیت ہے کہ جو قرآن پاک جن کے بارے میں فرما رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت, اہل بیت رب یہی چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کو دور کر دے, تم سے ناپاکی کو دور کر دے. اس گروہ میں شامل ہے, اس اہل بیت کے گروہ میں شامل ہے, وہ اس گروہ میں شامل ہے جس کے بارے میں رب ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب فرما دیجئے قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, اے لوگو, اے میری امتیو, میں نے تمہیں جو تبلیغ دین کی ہے میری وجہ سے تمہیں ہر نعمت ملی ہے. انما انا قاسم واللہ یعطی, رب دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں, تمہیں میری وجہ سے ہر نعمت ملی ہے, میں تم سے کچھ مطالبہ نہیں کرتا. الا المودۃ فی القربى, ہاں میرا ایک مطالبہ ہے کہ میرے اہل بیت سے محبت کرنی ہے, میرے اہل بیت سے محبت کرنی ہے, میرے رشتہ داروں سے محبت کرنی ہے, میرے حسین سے محبت کرنی ہے, میرے حسن سے محبت کرنی ہے, میرے حسین سے محبت کرنی ہے, میرے علی سے محبت کرنی ہے, میرے رشتہ داروں سے تم نے محبت کرنی ہے. یہ رب قرآن میں اپنے محبوب کو فرما رہا ہے کہ اپنی امتیوں سے فرما دو. اس گروہ کے اندر امام حسین شامل ہے جن کی محبت
امت پر فرض ہے. امام شافعی فرماتے ہیں حبکم اہل بیت رسول اللہ فرض فی القرآن، فرض من اللہ فی القرآن انزل. اے اہل بیت رسول، تمہاری محبت تو وہ ہے کہ قرآن میں رب نے فرض قرار دی. تمہاری محبت رب نے قرآن میں فرض قرار دی. تمہاری محبت فرض ہے، ہم پر لازم ہے. کیونکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے محبوب اپنے امتیوں سے فرما دو میں تم سے تبلیغ دین پر کچھ اجر طلب نہیں کرتا. میرے صدقے تمہیں قرآن ملا ہے، میرے صدقے تمہیں اسلام ملا ہے، میرے صدقے تمہیں ہر نعمت ملی ہے. پھر بھی تم سے کچھ مطالبہ نہیں ہے. مطالبہ ہے تو یہ مطالبہ ہے کہ میرے حسن و حسین سے محبت کرنی، میرے اہل بیت سے محبت کرنی، میرے قرابت داروں سے محبت کرنی ہے. یہ وہی امام حسین ہیں، وہی ہیں کہ سرکار علیہ السلام کے ایک ہاتھ میں امام حسن، ایک ہاتھ میں امام حسین. حضور نے ارشاد فرمایا من احبنی، جس نے مجھ سے محبت کی، وَأَحَبَّ هَذَيْنِ، جس نے ان دونوں سے محبت کی، وَأَحَبَّ أَبَاهُمَا، جس نے ان کے والد سے محبت کی، وَأَحَبَّ أُمَّهُمَا، ان کی والدہ سے محبت کی، كَانَ مَعِيَّ فِي دَرَجَتِي، كَانَ مَعِيَّ فِي دَرَجَتِي، كَانَ مَعِيَّ فِي الْجَنَّةِ، كَانَ مَعِيَّ فِي دَرَجَتِي مَعَ الْيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے میں ہو. فی درجتی، اپنے ساتھ فرما رہے کان معیہ فی درجتی یوم القیامہ، قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا. تو حسین سے محبت کرنے والا تو حضور کے ساتھ ہے. حسین سے محبت کرنے والا حضور کے قدموں میں ہوگا، حضور کے ساتھ ہوگا. اور اس کے مقابلے میں جو ایذا پہنچانے والا ہے، جو یقیناً شہادت حسین سے، امام حسین کو اس طرح شہید کرنے سے حضور کو رنج پہنچا ہے، دکھ پہنچا ہے، رنج پہنچا ہے. اور رب کیا فرماتا ہے؟ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پر دنیا میں بھی لعنت ہے، آخرت میں بھی لعنت. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ عز و جل نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. یقیناً ایذا پہنچائی. دیکھیں مکے میں سب سے پہلے شہادت حسین کی خبر کس نے پہنچائی؟ میڈیا تو نہیں ہے، اس دور میں سوشل میڈیا نہیں ہے کہ فوراً بات پہنچ گئی. مدینے میں سب سے پہلے کس نے پیغام پہنچایا ہے؟ آپ کتب حدیث اٹھا کر دیکھیں، جامع ترمذی دیکھیں، امام حاکم کی مستدرک دیکھیں کہ مکے میں سب سے پہلے جس نے شہادت حسین کی اطلاع دی وہ حسین کا نانا ہے. اور جنہوں نے مدینے میں سب سے پہلے شہادت حسین کی اطلاع دی وہ بھی حسین کے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم. ام المومنین ام سلمہ کے پاس حضرت سلمہ آئی، آپ رو رہی ہیں. پوچھا کیوں رو رہی؟ کہنے لگی کہ میری خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کے بال بکھرے ہوئے، پریشان ہیں. پوچھا حضور کیا ہوا؟ فرمایا آج میرے حسین کو شہید کر دیا گیا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں دوپہر کے وقت لیٹا ہوا کیلولہ کر رہا ہوں، خواب دیکھتا ہوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، بال بکھرے، پریشان حال ہے، اور ہاتھ میں ایک شیشی ہے، خون کی بوتل پکڑی ہوئی ہے، شیشی پکڑی ہوئی ہے. میں نے عرض کیا حضور کیا ہوا اور یہ خون کیسا ہے؟ فرمایا صبح سے کربلا کے میدان میں حسین اور اس کے رفقا کا خون جمع کرتا رہا ہوں. یقیناً حضور کو ایذا پہنچی. ایذا تو اس وقت بھی پہنچتی ہے کہ حضور حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے جاتے ہیں، امام حسین کے رونے کی آواز آتی ہے، فرماتے ہیں اے فاطمہ حسین کو نہ رونے دیا کرو، اس کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی، مجھے ایذا پہنچتی ہے. ایذا ادھر بھی پہنچ رہی ہے، اور جب مظلومیت کی حالت میں شہید کیا گیا تو کتنی تکلیف ہوئی، تو کتنی ایذا پہنچی ہے. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، یقیناً وہ لوگ دنیا و آخرت میں لعنت کے مستحق جنہوں نے شہید کیا یا یزید کا ساتھ دیا یا بعد میں اس کے فعل کو درست قرار دیا. کہ حدیث پاک کے مطابق دنیا کے ایک کونے میں گناہ ہوتا ہے اور دوسرے کونے میں کوئی شخص اس کو اچھا سمجھ رہا ہے، درست سمجھ رہا ہے، تو وہ شخص اس گناہ میں اس کا برابر کا شریک ٹھہرتا ہے، برابر کا شریک ہوتا ہے. آج بھی اگر کوئی اس فعل سے راضی ہے تو جس طرح وہ لعنت کے مستحق ہوئے ایذا پہنچانے والے، تو یہ بھی ایذا پہنچانے والا.
یہ بھی تکلیف دینے والا ہے. ہمارے آقا تو زندہ ہے, مکے میں خبر پہنچا رہے ہیں, مدینے میں خبر پہنچا رہے ہیں, یقیناً زندہ, کیونکہ حضور تو فرماتے ہیں من رآنی فی المنام فرأى الحق ولا یتمثل الشیطان بی, جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھ ہی کو دیکھا, شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا. یقیناً ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور ہی کو دیکھا ہے, یقیناً حضرت ابن عباس نے حضور ہی کو دیکھا ہے, اور حضور خبر دے رہے ہیں کہ میرے نواسے کو شہید کر دیا گیا, حضور رنجیدہ ہیں, حضور رنجیدہ ہیں, حضور کو ایذا پہنچی ہے. تو یہ امام حسین ہے. قرآن میں ان کے فضائل دیکھے, ان کو تکلیف دینے پر وعیدیں دیکھے, حدیث کے اندر ان کے فضائل دیکھے. حضور تو یہ فرماتے کہ الا من مات علی حب اہل بیت محمد مات شہیدن, جو شخص اہل بیت رسول کی محبت پر فوت ہوا وہ شہید فوت ہو, وہ شہید مرے گا. فرمایا امام رازی اس آیت پاک جو پہلے میں نے عرض کی رشتہ داروں کی محبت والی, اس کے تحت نقل کرتے ہیں کہ سرکار فرماتے ہیں کہ جو اہل بیت کی محبت میں فوت ہوتا ہے وہ کامل ایمان والا ہو کر فوت ہوتا ہے. جو اہل بیت کی محبت پر فوت ہوتا ہے اللہ عز و جل اس کی قبر میں جنت کے 2 دروازے کھول دیتا ہے. اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر کو فرشتوں کے لیے زیارت گاہ بنا دیتا ہے. اور اس کے مقابلے میں جو بغض اہل بیت پہ فوت ہوتا ہے تو فرمایا قیامت کے دن اس حال میں آئے گا, اس کی آنکھوں کے درمیان, اس کی آنکھوں میں کے درمیان لکھا ہوگا یہ عائص من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس اور دور شخص ہے, کہ اس کے دل میں اہل بیت کا بغض ہے. بلکہ ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ ایسا شخص ہو کہ وہ سائدہ بین الرکن والمقام, خانہ کعبہ میں, خانہ کعبہ کے رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان بیٹھ جائے, وہاں پہنچ جائے, فصلى وصام, نمازیں پڑھے روزے رکھے, لیکن حال یہ ہو وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سے بغض رکھتا ہو. فرمایا دخل النار, ایسا روزے رکھنے والا, نمازیں پڑھنے والا, مقام ابراہیم پر بیٹھنے والا, رکن کعبہ اور مقام ابراہیم کے درمیان عبادت کرنے والا, فرمایا داخل النار, جہنم میں جائے گا. تو اہل بیت سے محبت, اہل بیت سے بغض, بالفاظ دیگر امام حسین سے محبت کرنے والے, امام حسین سے بغض رکھنے والے, دونوں کا معاملہ ہمارے سامنے. یہ تو قرآن و حدیث میں امام حسین کے فضائل ہیں. پھر نسبت دیکھیں تو نسبت کتنی بلند و بالا ہے کہ ثریا ستارے کی بلندی بھی اس نسبت کے آگے کم تر محسوس ہوتی ہے, اس نسبت کے آگے ہیچ محسوس ہوتی ہے. وہ رب نے نسبت عطا فرمائی ہے, کیا ہے کہ مولا علی کے شہزادے, حضرت فاطمہ الزہرا کے لاڈلے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے, نبیوں کے جو سردار ہیں ان کے نواسے ہیں. نسبت اتنی اعلیٰ ہے, قرآن میں فضائل موجود ہیں, حدیث میں فضائل موجود ہیں, اور پھر ان فضائل کے ساتھ ساتھ ذاتی عبادت ایسی ہے کہ 25 حج پیدل کرتے, رات کے شب بیدار ہیں, دن میں روزہ رکھنے والے, دن میں روزہ رکھنے والے, عبادت گزار ہیں. عبادت بھی ایسی, ریاضت بھی ایسی کہ اس دور میں ان کی مثل کوئی نظر نہیں آتا. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کے پاس آئے تو دیکھ کر کہنے لگے کہ اس وقت روئے زمین پر, اس وقت روئے زمین پر امام حسین سے بڑھ کر کوئی شخص افضل نہیں. اس وقت کے لحاظ سے اپنے وقت میں بتا رہے کہ اس وقت روئے زمین پر سب سے افضل ہستی کو دیکھنا ہے تو امام حسین کو دیکھ لو. وہ امام حسین, وہ امام حسین کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کے سب قائل ہیں, لیکن یزید اور یزیدیوں کو یہ کچھ نظر نہ آیا, جو ظلم انہوں نے ڈھائے. پھر اس سے بڑھ کر یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے آنکھوں سے کرامات دیکھی. کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات نظر آئیں, لیکن اس کے باوجود بھی ان کے دل پہ کچھ اثر نہ ہوا. ورنہ یہاں کوئی کسی طرح کا بھی شخص ہو, کسی ولی کی کرامت دیکھ لے, کسی ولی کی کرامت دیکھ لے تو کس طرح متاثر ہوگا. اگر بے ادبی کر رہا ہے تو فوراً ادب کی طرف آ جائے گا, لیکن ان پہ اثر نہ ہوا, ان سخت دل والوں پہ اثر نہ ہوا. کرامت مالک بن عروہ ایک شخص یزیدیوں کی طرف سے آیا, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے لشکر کے ارد گرد خندق کھودی تاکہ دشمنوں سے خیمے والوں کی حفاظت کی جا سکے, اچانک حملہ نہ کر دے. اس میں آگ بھڑکا دی,
تو وہ آ کر کہنے لگا امام حسین کو خطاب کر کے، کیا حسین کیا تم نے اس آگ سے پہلے یہاں پر آگ کر لی، یہاں پر آگ روشن کی ہے؟ امام حسین اس کا مدعا سمجھ گیا، کہنے لگے کذبتا یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن تو جھوٹ بکتا ہے، کیا یہ سمجھتا ہے کہ میں جہنم میں جاؤں گا؟ پھر رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مالک و مولا اسی اس آگ سے پہلے اس آگ کا مزہ چکھا دے۔ امام حسین کی زبان اقدس سے نکلنا تھا، اس شخص کا گھوڑا بدقا اور وہ نیچے گر پڑا، اس کے پاؤں میں رسی اٹک گئی، اور پھر اس گھوڑے نے گھسیٹ کر اس کو آگ کے اندر ڈال دیا، سب کے سامنے آگ میں جل کر خاکستر ہو گیا۔ دیکھنے والے یزیدی بھی ہیں، دیکھنے والے یزیدی بھی ہیں وہاں جو موجود ہیں، لیکن ان کے دل پہ کچھ اثر نہیں ہوا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب کا شکر ادا کیا، مالک و مولا تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے کہ تو نے اہل بیت کے بدخواہ کو سزا دی۔ تو ایک معاذ اللہ شخص کہنے لگا، کیا ہے حسین تمہیں رسول اللہ سے کیا نسبت؟ یہ جملہ دل پر بڑا سخت گراں گزرا، ہاتھ اٹھا دیے، مالک و مولا اسے ذلیل کر۔ آپ کے ہاتھ اٹھنے تھے، اسے سخت قضائے حاجت پیش آئی، گھوڑے سے نیچے اترا اور قضائے حاجت کرنے کے لیے دوڑ پڑا، قضائے حاجت کے لیے دوڑ پڑا۔ قضائے حاجت کے لیے بیٹھا تو وہاں پر سیاہ بچھو نے اسے ڈسا، وہیں نجاست میں لت پت ہو کر گر گیا۔ ہر طرف دوڑتا تھا، نجس حالت میں، ناپاک حالت میں، نجاست لگی ہوئی ہے، تڑپتا پھڑکتا تھا، لیکن کسی نے اس کی کوئی مدد نہ کر سکا، کسی نے مدد نہ، اور اسی طرح تڑپتے ہوئے ذلت اور رسوائی کے ساتھ بیچ لشکر میں وہ ہلاک ہو گئے۔ اب یہ بھی ایک واضح کرامت تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مزنی شخص آیا، مزنی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، کہنے لگا حسین دیکھ رہے ہو فرات کیسے ٹھاٹھے مار رہا، لیکن تمہیں ایک قطرہ نہیں ملے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ اٹھا دیے، مالک و مولا امت ہوں اتشانن، اسے پیاسا مار۔ اس شخص پر پیاس کا غلبہ ہوا، گھوڑا بدکا، وہ گرا، گھوڑے کو پکڑنے کے لیے دوڑا، لیکن گھوڑا تو ہاتھ نہ آیا، پیاس کا غلبہ ہو گیا۔ وہ پانی پانی پکارتا تھا، اتشا العطش العطش پکارتا تھا، لیکن پانی اس کے منہ کے قریب کرتے تھے، پی نہیں سکتا، بالآخر پیاسا، پیاس کی حالت میں ہلاک ہوا، کیونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی گئی۔ یہ واضح کرامات، علماء فرماتے ہیں کہ قرآن کی نصوص تو موجود تھی، حدیث کی نصوص موجود تھی، فضائل شخصی موجود تھے، نسبت کی فضیلتیں موجود تھی، لیکن کرامات دکھا کر یہ بتانا مقصود تھا، اتمام حجت کی یہ بھی ایک کڑی تھی، یہ بتانا مقصود تھا کہ دیکھو جو رب کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہو کہ جو اس کی زبان سے نکلے وہ ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ جنگ کرنا اپنی آخرت کے ساتھ جنگ کرنا ہے، اپنے آپ کو برباد کرنا ہے، لیکن ان پہ اس باتوں کا بھی، ان کرامات کا بھی اثر نہ ہو۔ یہاں بعض کا ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ولیوں کی بھی سردار تھے، ایک پھونک مارتے تو لشکر ہی اڑ جاتا، کرامت دکھاتے جان بچ جاتی۔ تو علماء اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ تب امام حسین کرتے جب جان بچانے کے لیے گئے ہوتے، جان بچانا مشکل نہیں تھا، ادھر بیعت کا اقرار کرتے ادھر جان بچ جاتی، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان بچانے نہیں گئے تھے بلکہ اپنے نانا جان کا دین بچانے گئے تھے۔ وہ تو نانا جان کا دین بچانے گئے تھے، دین پر قربان ہونے گئے تھے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کرامات دے کر بھی ان سنگ دلوں پر اثر نہ ہوا، ان پر کچھ اثر نہ ہوا۔ پھر یہ تو امام حسین کی حقانیت کے واضح دلائل کہ سر اقدس نیزے کے اوپر بھی تلاوت سنا رہا ہے، نیزے کے اوپر بھی تلاوت کر رہا ہے، سر سجدے میں ہے تو سر جدا کیا جا رہا، سر سجدے میں تو جدا کیا جا رہا۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقانیت پر یہ تمام چیزیں بھی دلالت کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بعد میں جو یزیدیوں کا انجام ہوا، جو ان برا کرنے والوں کا بعد میں انجام ہوا، وہ انجام بھی ہمیں یہی بتاتا ہے، چیخ چیخ کر بتاتا ہے کہ حسین حق تھے اور یزید باطل تھا۔ وہ انجام ہمیں بتاتا ہے۔ خود ابن زیاد کا کتنا خوفناک انجام ہوا کہ جس کے حکم پر ابن سعد، شمر وغیرہ نے وہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، وہ ابن زیاد جب اس کو قتل کیا گیا، مختار سقفی کے سپہ سالار کے مقابلے میں آیا، اسے قتل کیا گیا، بڑا طویل واقعہ، اس کا سر اتار کر اسی طرح کوفہ میں لایا گیا، کوفہ کے گورنر ہاؤس میں لایا گیا،
یہ الگ بات ہے کہ پہلے ابن زیاد یہاں پر گورنر تھا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نورانی سر مبارک لایا گیا تو لوگ دیکھنے والوں نے تو یہ مشاہدہ کیا تھا کہ امام حسین کے سر اقدس سے لے کر آسمان تک نور ہی نور پھیلا. اس وقت دیکھنے والوں نے تو یہ دیکھا تھا، اور آج ابن زیاد کا سر لایا جا رہا ہے، امام حسین کے گستاخ کا سر لایا جا رہا ہے. اور اس وقت کیا ہوا، جامع ترمذی حدیث کی معتبر کتاب ہے، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ اچانک ایک سانپ نمودار ہوتا ہے. وہ سانپ ابن زیاد کے نتھنے میں داخل ہو کر منہ سے نکلتا ہے، 3 مرتبہ ایسے کرتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے. گویا کہ زبانی حال سے بتا رہا ہے کہ لوگوں، امام حسین کے مقابلے میں آنے والوں کا انجام قبر میں جو ہونا ہے سو ہونا ہے. دنیا میں بھی جو ہوا کتنا خوفناک ہوا. اور یہ دیکھ لو کہ یہ جو معاملہ میرے ساتھ ہو رہا ہے یہ بتا رہا ہے کہ قبر میں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، قبر میں کیا معاملہ ہونے والا. یہاں تک کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کی وجہ سے جو یزیدی اور ان کے متعلقین جو قتل کیے گئے ان کی تعداد 1,40,000 تک پہنچی. حالانکہ لشکر 22,000 کا تھا جو مقابلے میں آیا، لیکن یزید کے حمایتی اور جو بھی معاملات ہوئے تو اس کے مقابلے میں اتنے قتل کیے گئے. امام علی اکبر کو شہید کرنے والے، امام علی اصغر کو شہید کرنے والے، دیگر جو کربلا میں موجود تھے امام حسین کے رفقا، ان کو شہید کرنے والوں کا انجام کیا ہوا. جس نے علی اصغر کے پیٹ پر تیر چلایا، گلے پر تیر چلایا تھا، اس کا انجام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے پیٹ میں گرمی بھر دی اور پیٹ میں سردی رکھ دی. یہاں تک کہ ادھر گرمی سردی کے اسباب کیے جاتے، برف رکھی جاتی، ٹھنڈے پانی رکھے جاتے، لیکن اس کی گرمی نہ جاتی، اور پیچھے سے جو ہے وہ اسے گرمی پہنچائی جاتی لیکن اس کی سردی نہ جاتی تھی. پھر اتنی پیاس لگی کہ پانی پی پی کر اس کا پیٹ پھٹ گیا لیکن اس کی پیاس نہ گئی. اتنا ذلت والا انجام ہو. ایک شخص، ابو شیخ کا بیان ہے کہ ایک بوڑھا شخص ایک محفل میں بیٹھا تھا، بات چیت ہو رہی تھی کہ جس نے قتل حسین میں، شہادت حسین میں شرکت کی، شہید کرنے کے لیے شریک ہوا، جس طرح بھی تعاون کیا، اس کا انجام بڑا بھیانک ہوا ہے. تو ایک بوڑھا شخص کہنے لگا میں بھی وہاں موجود تھا، مجھے تو کچھ نہیں ہوا. یہ کہہ کر چراغ درست کرنے کے لیے اٹھا تو اسے آگ نے پکڑ لیا. ایسا آگ نے پکڑا، ایسا پکڑا کہ وہ جلنے لگ گیا، پورا جسم جلنے لگ گیا. وہ دوڑتا رہا، کوئی نہ بچا پایا، یہاں تک کہ اس نے اپنے آپ کو پانی میں گرا دیا، لیکن پھر بھی آگ نے نہ چھوڑا اور اسے خاکستر کر کے چھوڑا. وہ اس طرح جل کر ذلت اور رسوائی کے ساتھ ہلاک ہوا. جو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہوا. ایک شخص اچانک اندھا ہو گیا جو یزیدیوں کے ساتھ موجود تھا. کسی نے پوچھا تم کیسے اندھے ہوئے؟ کہنے لگا میں نے خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، اللہ حضور کا جلوہ دکھائے تو عافیت سے دکھائے. کہتا ہے میں نے دیکھا حضور بڑے جلال میں، پر جلال چہرہ، بڑے جلال میں، آستینیں اوپر کی، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، سامنے 10 قاتلین حسین فرش پر تڑپ رہے ہیں، ان کا سر جدا ہو چکا ہے. مجھے دیکھتی فرمایا کہ تم بھی وہاں موجود تھے، اور یہ کہہ کر ایک سلائی خون میں ڈبو کر میری آنکھوں پر پھیر دی اور میری بینائی چلے گی. صبح اٹھا ہوں تو نابینا ہو چکا ہو. ایک شخص جس نے اپنے گھوڑے کے ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اقدس باندھا، اس کو اچانک وہ سفید اس کا رنگ تھا، خوبصورت تھا، اچانک کالا ہو گیا، رنگ اس کا کالا ہو گیا. پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے جب سے یہ معاملہ ہوا ہے تو رات 2 شخص میری خواب میں آتے ہیں اور مجھے ایک خوفناک آگ پر لے کر جاتے ہیں اور اس کے اندر جھکاتے ہیں. اس کی تپش کی وجہ سے میرا رنگ سیاہ پڑتا جا رہا ہے. بالآخر وہ شخص انتہائی ذلت اور رسوائی کے ساتھ ہلاک ہو. الغرض جو بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آیا، جو بھی مقابلے میں آیا، اس کا انجام انتہائی بھیانک ہوا. چاہے وہ ابن سعد ہو کہ جس کو قتل کیا گیا، اس کے بیٹے کے سامنے، اس کے بیٹے کو پھر قتل کیا گیا، اس کے بیٹے کے سامنے سر اس کا لایا گیا، پھر اس کے بیٹے کو قتل کیا گیا، بڑے بھیانک اس کا انجام ہوا. اور چاہے شمر پلید ہو کہ جس کو قتل کر کے اس کی لاش کتوں کے آگے ڈال دی گئی، اسے قتل کیا گیا اور اس کی لاش کو کتوں نے نوچ کر کھایا، کتوں کے آگے ڈال دی گئی.
چاہے خولی بن یزید ہو جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک روایت کے مطابق سر تن سے جدا کیا، اس کا انجام کیا ہوا کہ اس کے ساری خاندان کے سامنے اسے قتل کر کے اس کی لاش کو آگ میں ڈال دیا، اس کی لاش کو جلا دیا گیا، انتہائی بھیانک انجام ہو۔ تو یہ یزیدیوں کا انجام، گستاخان حسین کا انجام، مقابلے میں آنے والوں کا انجام ہمیں بتا رہا ہے کہ حق امام حسین کے ساتھ، حق امام حسین کے ساتھ تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شہید، نہ صرف شہید بلکہ سید الشہداء ہے، شہیدوں کے سردار ہے۔ شہید کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا خون کا قطرہ، پہلا قطرہ گرنے سے پہلے اسے جنت میں اس کا مقام دکھا دیا جاتا ہے۔ شہید جو جنت کی نعمتیں پائے گا وہ کبھی خواہش نہیں کرے گا کہ میں دنیا میں جاؤں، لیکن شہادت میں وہ لذت ملتی ہے۔ فرمایا حدیث میں کہ الا شہید، سوائے شہید کے وہ تمنا کرتا ہے کہ کاش میں بار بار دنیا میں جاؤں، بار بار رب کی راہ میں شہید ہوں، پھر جاؤں پھر شہید ہوں، پھر جاؤں پھر شہید ہوں، پھر جاؤں پھر رب کی راہ میں قربان ہو جاؤں، 10 مرتبہ جاؤں اور 10 مرتبہ رب کی راہ میں قربان ہو۔ شہید یہ تمنا کرتا ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شہید بھی ہیں، سید الشہداء بھی، شہیدوں کے سردار ہیں، سید الشہداء ہیں۔ دیکھیں شہید کا بڑا مرتبہ ہے، بڑا مرتبہ ہے، لیکن جو عمل جتنا زیادہ مشقت والا ہوتا ہے اس کا اجر و ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے، جتنا مشقت والا۔ جیسے مثال کے طور پہ وضو کرنے کا ثواب ہے لیکن سخت سردی ہے، وضو نہیں کیا جا رہا تو اس کا ثواب زیادہ ہے۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ